أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ نماز ظہرین کے بعد کا وقت مومنین کے لیے کچھ فراغت کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پر یہ مجلس بہرحال پیغام پہنچانے کی حد تک جو باتیں اس ایک گھنٹے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اس کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تقاضا صاحبان ایمان سے ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں بات کرنے سے پہلے تمہیدی مطالب کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ اور مسلمان کے بحیثیت مسلمان ناکام ہونے کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ جس روش پر سب چل رہے ہیں، اور جو سب کی فکر ہے، اور جو سب کا نظریہ ہے، جس نے انسانیت کو انحطاط کی پست منزل تک پہنچا دیا ہے، وہ دو باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم آزاد ہیں، مکمل طور پر آزاد، ہم آزاد ہیں، آزادی بڑی نعمت ہے، لہذا ہمیں مکمل آزادی ملنا چاہیے۔ دین چونکہ ہماری آزادی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، قرآن چونکہ ہمیں قدم قدم پر روکتا اور ٹوکتا ہے، لہٰذا آج کے دور میں ہم دین پر 100% عمل نہیں کر سکتے۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی ملنی چاہیے، مکمل آزادی، بولنے کی آزادی، کہنے کی آزادی، سوچنے کی آزادی، چلنے پھرنے کی آزادی، رشتے قائم کرنے کی آزادی،
رشتے توڑنے کی آزادی، جب چاہے جس سے کوئی رشتہ قائم کر لیں، جب چاہے توڑ لیں، ہمیں آزادی ملنی چاہیے۔ یہ ہے ایک پرفریب نعرہ جس نے انسان کو ناکام کیا۔ دوسرا جو ناکامی کا سبب بن رہا ہے وہ نعرہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی کامیابی دولت ہے۔ دولت کا حاصل ہونا کامیابی ہے۔ اگر اس زندگی کو انجوائے کرنا ہے، اگر اس زندگی کو کامیاب کرنا ہے تو دولت حاصل کرو، چاہے جیسے دولت حاصل کی جائے، بائی ہک اور بائی کروک، مگر دولت جمع کرو۔ تو یہ دو باتیں، ایک یہ کہ ہم آزاد ہیں، دوسرا یہ کہ دولت کامیابی ہے، جتنی دولت جمع کر سکتے ہو وہ دولت جمع کرو۔ ان دونوں چیزوں نے انسان کو ناکام کیا۔ بس آپ سنتے رہیں آہستہ آہستہ اور میں باتوں کو پہنچاتا رہوں۔ تو آئیے پہلے مرحلے پر یہ غور کریں کہ کیا واقعاً ہم آزاد ہیں؟ کیا واقعی انسان آزاد ہے؟ کس چیز میں آزاد ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آزاد ہے، میرا اس سے کہنا یہ ہے کہ اپنی آزادی ثابت کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ واقعاً آزاد ہیں، کس چیز میں آزاد ہیں؟ بالکل ابتدا سے دیکھیں، اگر انسان واقعاً آزاد ہوتا، اپنی ولادت میں آزاد ہوتا، تو کون تھا جو کسی غریب کے گھر کا چشم و چراغ بننا چاہتا؟ ہر انسان چاہتا کہ میں کسی حاکم کے یہاں پیدا ہوں، کسی امیر گھرانے میں میری ولادت ہو، تاکہ میری پوری زندگی عیش و عشرت سے گزرے۔ تو اگر انسان ابتدا ہی سے آزاد ہوتا تو پھر کوئی غریب کے گھر پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اگر واقعاً آزاد ہوتا تو ہر انسان چاہتا کہ میں وہ رنگ اور وہ حسن اور وہ معیار لے کر پیدا ہوں کہ میرا شمار دنیاوی اعتبار سے حسین ترین افراد میں ہو، میرا رنگ گورا ہو، میری آنکھوں کا رنگ نیلا ہو، ہر ایک مجھے پسند کرے، ہر ایک دیکھے، جاذب نظر بنوں۔ تو کون انسان تھا جو کالا بن کے پیدا ہونا پسند کرتا، جس کی اسکن کا کلر کالا ہوتا؟ اگر واقعاً انسان آزاد ہوتا تو انسان اس علاقے میں پیدا ہونا چاہتا جو دنیا کا سب سے اعلیٰ علاقہ ہے، موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے۔ کون تھا جو کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوتا کہ جو غریبوں کا علاقہ کہا جائے؟ تو اگر ابتدا ہی سے آپ دیکھیں تو دور اول سے، ابتدا سے یہ بات ثابت ہوگی کہ انسان آزاد نہیں ہے۔ اچھا، اگر واقعاً آزاد ہے، یہ تو ہوئی ایک بات جینیٹک کے اعتبار سے، میرا انتخاب نہیں ہے کہ کس گھر میں پیدا ہوں گا، والدین کون ہوں گے، نسل کون سی ہوگی، رنگ کون سا ہوگا، علاقہ کون سا ہوگا، زبان کون سی ہوگی، میں کیا حالات میرے پیش نظر ہوں گے، کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر واقعی انسان آزاد ہے تو اس کو آزادی اپنی ثابت کرنی چاہیے۔ کس اعتبار سے آزاد ہے؟ یہ دل کی مشین ٹک 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 مسلسل چل رہی ہے۔ جب سے یہ میں پیدا ہوا میرا دل دھڑک رہا ہے۔ میں اگر واقعاً آزاد ہوں تو جیسے مجھے آرام ملتا ہے میں سو جاتا ہوں، آج اس دل کو بھی اپنے ساتھ سلا لوں تاکہ اس کو بھی ذرا آرام مل جائے۔ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو پھر انسان سوتا تو خود مگر اٹھتا نہیں، اس کو چار کندھوں پر اٹھایا جاتا۔ تو اس اعتبار سے بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ اچھا، میرا دوران خون جاری ہے، یہ کلاک وائز چلتا ہے، مجھے اختیار ہو میں اس کو اینٹی کلاک وائز چلا سکوں، کہ اس میں بھی اختیار نہیں ہے۔ آزاد ہیں تو جیسے مچھلی دریا کے اندر رہتی ہے، میں بھی بغیر کسی آلات کی مدد سے، بغیر آکسیجن لیے دریا کے اندر مچھلی کی طرح زندگی گزار سکوں، طائر کی طرح، پرندے کی طرح پرواز کر سکوں۔ ہے اختیار کسی کو؟ اختیار نہیں۔ تو انسان نہ مکمل طور پر آزاد ہے، نہ مکمل طور پر مجبور ہے۔ بس میری گفتگو کا آغاز ہوا، ذرا متوجہ ہو گئے آپ بھی۔ ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر واقعاً آزاد ہے، میں پھر عرض کروں تو اپنی آزادی کو ثابت کریں۔ آپ آزاد ہیں، چہرے پہ جھریاں نہ آنے دیجیے گا کہ آپ آزاد ہیں، بالوں کا رنگ سفید نہ ہونے پائے کہ آپ آزاد ہیں، جوانی ڈھلنے نہ دیجیے گا کہ آپ آزاد ہیں، اور ملک الموت آئے تو روح قبض نہ کرنے دیجیے گا کہ آپ آزاد ہیں۔
تو قدم قدم پر یہ ڈھلتی ہوئی جوانی، یہ کمزور ہوتی ہوئی انسان کی قوتیں یہ ثبوت دے رہی ہیں کہ انسان مکمل طور پر آزاد نہیں اور مکمل طور پر مجبور بھی نہیں۔ اب اس مالک حقیقی کا احسان یہ ہے کہ اس نے کہا جہاں تم مجبور ہو وہاں ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے، جہاں تم کو اختیار ہے وہاں ہم تم سے سوال کریں گے، جہاں اختیار نہیں وہاں کوئی سوال نہیں۔ تم کہاں پیدا ہوئے، حالات کیا تھے، اس حالات کے اعتبار سے کیا نیکیاں کر سکتے تھے، ہم تم سے وہی سوال کریں گے۔ بس تم کو نہ مکمل آزادی دی نہ مکمل اختیار دیا، جہاں تم کو اختیار دیا وہاں ہم تم سے سوال کریں گے۔ یہ ہاتھ تمہارا ہے، کیا یہ واقعاً میرا ہے؟ نہیں، ہاتھ واقعاً میرا نہیں ہے، خالق وہی ہے، اس نے عطا کیا، آنکھ اس نے دی، زبان اس نے دی، یہ ساری نعمتیں اس کے دی ہوئی، لیکن اپنی ہی دی ہوئی نعمتوں پر اس نے مجھے اختیار دے کر کہا کہ حقیقی مالک تو ہم ہیں، مگر لو ہم اس دنیا میں، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم ہست و بود میں جو تمہیں بھیج رہے ہیں تو یہاں تم کو اختیار دے رہے ہیں۔ یہ ہاتھ تمہارے اختیار میں ہے، آنکھ تمہاری اختیار میں ہے، زبان تمہارے اختیار میں ہے۔ اب جو تمہارے اختیار میں ہے یہاں ہم تم سے سوال کریں گے، اس ہاتھ کو مظلوم کی حمایت میں اٹھاؤ یا ظالم کی حمایت میں اٹھاؤ، اس ہاتھ سے کسی گرتے ہوئے کو سہارا دے دو یا کسی کی گردن دبوچ لو، یہ ہے تمہارا اختیار۔ یہ آنکھیں تمہارے اختیار میں ہیں، اب ان آنکھوں سے چاہے وہ مناظر دیکھو جن سے روکا گیا، چاہے خانہ کعبہ کے پردے پہ نظر کرو، چاہے اپنے والدین کا چہرہ دیکھ کر حج کا ثواب کماتے رہو، چاہے چہرہ نامحرم کو، یہاں پر تم کو اختیار دیا۔ اور اب پہلا جملہ اس ساری تمہید کے بعد خلاصے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب اختیار دے کر اس نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اپنے ہادیوں کو بھیجا، وہ ہم سے اتنا تقاضا کیا۔ ارباب فہم و دانش موجود ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، ارباب ادب ہیں، ایک ادب کا جملہ شورا تشریف فرمائے کہنا چاہتا ہوں۔ اب اس نے کہا، انبیاء نے آ کے پیغام دیا کہ یہ جو تمہیں اختیار دیا، اگر تم اپنے اختیار کو اپنے اختیار سے اپنے رب کے اختیار میں دے دو تو ہم تمہارے اختیارات میں اتنا اضافہ کریں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم تصور نہیں کر سکتے، مگر اپنے اختیار سے، مجبوری نہیں ہے۔ دیکھیں کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ قدم ادھر بڑھتے ہی نہیں کہ جہاں بڑھنے سے روکا گیا، آنکھ وہ منظر دیکھ ہی نہ پاتی جسے دیکھنے سے روکا گیا، کانوں میں وہ آوازیں آ ہی نہ پاتی کہ جن پر پابندی لگائی گئی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ جس نے اختیارات دیے وہ ان اختیارات کے ساتھ یہ انتظام کر دیتا کہ آنکھ کھلتی نہیں، جہاں کوئی ایسا منظر آیا آنکھ بند ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا، کان بند ہو گئے۔ لیکن ذرا سا آپ کو متوجہ کروں، دیکھیے گھوڑے کو دوڑنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، وہ اپنے انسٹنکٹ میں، اپنی فطرت میں یہ چیز لے کر پیدا ہوتا ہے۔ پرندے کو پرواز سکھانے کے لیے کوئی فلائنگ کلب نہیں بنایا جاتا اس کو ہمیشہ سے۔ تو اسی طرح انسان بھی مکمل طور پہ آزاد ہوتا، اور جہاں اس کی آزادی قدرت کو پسند نہ تھی وہاں قدرت ایسا انتظام کر دیتی کہ ہاتھ ظالم کی حمایت کے لیے اٹھتا اور وہیں پہ شل ہو جاتا، آنکھ کھلتی اور بینائی نہ رہتی، کانوں میں آواز وہ پہنچنا چاہتی کہ جو آواز جس سے روکا گیا اور وہیں پہ سماعت چلی جاتی ہے۔ کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا تمہارے لیے دارالامتحان نہ بنتی، آزمائش گاہ نہ ہوتی۔ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ امتحان یہ ہے کہ جہاں تم کو اختیار دیا، طاقت دی، اس اختیار اور طاقت کو استعمال کرتے وقت یہ خیال رہے کہ یہ طاقت میری ذاتی نہیں ہے، یہ جس نے مجھے دی ہے اس نے کوئی قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق زندگی بسر کروں گا تو زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں، بس آپ میری باتوں کو سنتے رہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہم
بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ دور وہ ہے کہ اس دور میں تقاضا انسان کا یہ کہ میں آزاد ہوں، دین پہ عمل کرنا ویسے ممکن نہیں کہ جیسے 1400 سال پہلے ممکن تھا، لہذا آج آزادی ملے، مکمل آزادی، دولت ملے گی تو کامیابی حاصل ہوگی، لہذا دولت حاصل کرنے میں مجھ کو روکا نہ جائے، یہ نہ کہا جائے اس راستے سے حاصل کرو، اس راستے سے نہ حاصل کرو۔ یعنی خلاصہ اس بات کا یہ کہ آج دین پر ویسے عمل کرنا ممکن نہیں جیسے 1400 سال پہلے ممکن تھا۔ بس یہی ہے جو آج کا جوان کہنا چاہتا ہے، جو آج کی نسل تقاضا کرتی ہے۔ کچھ جرت کرتے ہیں اتنی کہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ زبان سے نہیں کہتے مگر اشاروں کناروں میں وہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی زندگی کے تقاضے ہیں، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، لہٰذا اب ہم سے ویسی توقع نہ رکھو کہ ہم ویسے دین پہ عمل کریں گے۔ اب میں آپ کو ذرا متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یقین جانیے جیسے ایک باپ کو اپنی سب سے چھوٹی اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے جتنی امتوں کی ہدایت کی اس میں ہم چونکہ آخری امت ہیں، لہٰذا اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہے، اور یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں ثابت کروں گا۔ لاڈلی قوم ہے، سب سے زیادہ لاڈلی قوم، جتنی سہولتیں، علماء تشریف فرما ہیں، ارباب فہم و دل دانش موجود ہیں، اور ان مجالس میں کہ جہاں سالانہ مجالس ہوتی ہیں وہاں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں مجلسی رنگ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، مگر میں جس رنگ میں ہوں اسی رنگ میں باتوں کو پیش کروں گا، بس پہنچ جائیں جتنی باتیں۔ کاش کہ کوئی ایسا جملہ کسی کے ذہن میں رہ جائے کہ جو اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے اور میرے لیے نجات کی ضمانت بن جائے، تو یہی مجلس کامیاب ہے۔ اور ایک صلوات مل کے پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی سب سے لاڈلی قوم ہیں، اور میں نے کیوں یہ کہا؟ میں نے یہ اس لیے کہا کہ ہم جتنی سہولتیں اور آسانیاں دین پر عمل کرنے میں ہمارے لیے موجود ہیں، وہ اس سے پہلے بہت فکر انگیز جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش کے بعد پہنچ جائے، وہ اس سے پہلے نہ دوسری امتوں کو میسر تھیں۔ حد یہ ہے، بڑی جسارت کر رہا ہوں، حد یہ ہے کہ انبیاء کو بھی وہ آسانیاں میسر نہیں تھیں جو ہمیں میسر ہیں۔ ہم امت ہیں، وہ نبی تھے، مگر انبیاء کو بھی وہ آسانیاں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی لوگ تفریح کرنے دریا کے کنارے جاتے ہیں، ریگستان میں جاتے ہیں۔ اب دریا کے کنارے بہت سے تفریح کے سامان ہوتے ہیں، وہاں پر گھوڑے کی سواری کرائی جا رہی ہے، اونٹ کی سواری کرائی جا رہی ہے، تو اونٹ کی سواری میں انسان کو مزہ بہت آتا ہے، مزہ آتا ہے اونٹ کی سواری، لیکن 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ آپ سواری کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر پورے دن کے لیے اونٹ پہ بٹھا کے چھوڑ دیا جائے تو 3 دن بخار آئے گا، 3 دن بخار آئے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ جس اونٹ پر پورے دن بیٹھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، سابقہ امتیں بلکہ انبیاء اسی اونٹ پر سفر کرتے ہوئے کتنی مسافت طے کر کے حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے۔ آپ کے لیے حج کرنا کتنا آسان ہے؟ آپ کے لیے کتنا آسان ہے؟ تو یہ آسانیاں ہوئی یا نہیں؟ کتنی آسانیاں ہیں۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے دین پہ عمل نہیں ہوتا، ویسے عمل کرنا ممکن نہیں جیسے اس وقت ممکن، جبکہ آج کب دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا؟ اس وقت کہ جب ہم مسجد میں گئے تو قالین بچھے ہوئے تھے، پردے ڈلے ہوئے تھے، گرم موسم میں ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا، ٹھنڈے موسم میں گرم پانی کا اہتمام تھا۔ اس وقت ہم سے دین پر عمل کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے، ہم سے ناممکن ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے تو کیا جناب بلال حبشی کے لیے آسان تھا کہ جنہیں سخت چٹان پہ لٹایا ہوا تھا، سینے پہ وزنی پتھر رکھا تھا، سانس کی آمد و رفت مشکل تھی، اور اس وقت جناب بلال مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور احد 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 کے نعرے ان کی زبان پر تھے۔ بس ایک راہگیر نے گزرتے ہوئے بلال کو اس عالم میں دیکھا، کہا بلال اس عالم میں کہ جب سانس لینا
مشکل ہو رہا ہے اس عالم میں کہ جب اس حرارت کی وجہ سے، اس تپش کی وجہ سے، اس آفتاب کی تمازت کی وجہ سے تمہارا بدن جھلس گیا ہے، تم اب بھی مسکرا رہے ہو، اب بھی آسمان کی طرف دیکھ کر لبوں پہ یہ مسکراہٹ ہے، ایسا کیوں؟ تو جناب بلال نے جو جواب دیا وہ ہر اس انسان کے لیے، طلوع محشر تک پیدا ہونے والے ہر اس جوان کے لیے جو یہ کہتا ہے دین پہ عمل مشکل ہے، جناب بلال کا یہ جواب ہے۔ بلال نے کہا کہ بھائی اتنا بتاؤ، تم بازار سے جب کوئی برتن خریدتے ہو، مٹی کا کوئی برتن خریدنے جاتے ہو تو یوں ہی لے لیتے ہو یا پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم ایک برتن لینے سے پہلے آزماتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں۔ آج میرا رب میرے ایمان کو آزما رہا ہے کہ کہیں کچا ایمان تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو ایمان کی آزمائش، بس یہی مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ پریشانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اقبال کی زبانی، علامہ اقبال نے نوجوانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے ایک بددعا دی ہے جو بظاہر بددعا ہے لیکن حقیقتاً دعا ہے۔ شورا تشریف فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو طوفان میں گر جائے، تو سیلاب کی زد پہ آ جائے، تو یہ دعا ہے یا بددعا ہے؟ بددعا ہے نا۔ لیکن اقبال کیا پیغام دے رہے ہیں؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا کہا اقبال نے؟ اقبال نوجوان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یعنی اے نوجوان، اللہ کرے تو کسی طوفان میں گر جائے، سیلاب کی زد پہ آ جائے، تیرے سامنے آندھیاں ہو۔ کیوں اقبال ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ طوفان، دیکھیے جب انسان سکون کے عالم میں ہوتا ہے تو سکون عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر دو خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ پہلی خرابی سکون کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے، انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زندگی آرام سے گزر رہی ہے، ہر طرف آرام و آسائش ہے، تو ایک سستی، بس لیٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑھی ہوئی ہے، یہ سستی۔ لیکن جب طوفان آتا ہے، جب آندھی آتی ہے، جب سیلاب آتا ہے تو انسان کمر باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت کو جمع کر لیتا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو اس قوم سے تعلق نہیں رکھتا، تیری تاریخ یہ نہیں ہے کہ تو آرام و آسائش کی زندگی گزارے اور سستی میں مبتلا رہے۔ اللہ کرے کوئی ایسا طوفان تیرے سامنے آ جائے جو تیری طاقت کو جمع کر کے تجھ کو کھڑا کر دے، اس لیے کہ جب تو کھڑا ہو جائے گا اور تو تیرے بحر کی موجوں میں پھر اضطراب ہوگا، پھر واقعاً تیرے اندر ایک طوفان بپا ہوگا، ایسا طوفان جو تجھے اللہ کی راہ میں بلند کرتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھ، تو کتاب خواں تو بن گیا، اس عالم میں آسان ہے کتاب کا پڑھنا، لہذا تو نے قرآن کھول لیا، قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کا ثواب کے لیے پڑھ لینا تجھے کتاب خواں تو بناتا ہے، صاحب کتاب نہیں بناتا۔ ثواب کے لیے قرآن کو نہ پڑھ، بلکہ قرآن کی آیات کے پیغام کو اپنے رگ و ریشے میں اتار کر ایسے کھڑا ہو جا کہ تجھے دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ واقعی محمد عربی کا سچا چاہنے والا ہے، رسول اکرم کا سچا امتی ہے، امام حسین کا سچا پیروکار ہے۔ جب تک تو ایسے کھڑا نہ ہو جائے تیری زندگی بیکار گزر رہی ہے، بیکار گزر رہی ہے۔ میری باتیں ذرا تلخ ہیں مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس وقت بہت خراب ہو جاتا ہے کہ جب، دیکھیے ایک ہے گناہ کا کرنا، کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو معصوم ہو، ہر انسان سے لغزش ہوتی ہے، ٹھوکر ہر ایک کو لگتی ہے، گرتا ہر ایک ہے۔ اور یہ جملہ میں نے بار بار کہا کہ گر جانا عیب نہیں ہے، گرے رہنا عیب ہے۔
انسان گر گیا تو گرا نہیں رہے گا، کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، پھر سفر جاری کیا. تو گناہ کی سے ٹھوکر کھا کے، گناہ کے پتھر سے انسان گر جائے یہ عیب نہیں ہے، مگر اس گناہ پہ ڈٹ جانا جو آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کا بڑا مسئلہ کہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اس کی صفائی پیش کرتا ہے، پھر اس کی صفائی. یہ ہے کتاب خواہ ہونا، کہ کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس کی تفسیر، اس کی تشریح عرض کرنا ہوں. میں ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو. ایک شخص ہے جا رہا ہے، اس نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی نہیں ہے، سیٹ بیلٹ لگانا بھول گیا. پھر اس کو نظر آیا کہ آگے چیک پوسٹ ہے، چیکنگ ہو رہی. اس نے جلدی سے سیٹ بیلٹ لگا لی، سیٹ بیلٹ لگا لی، بچ گیا فائن سے. اچھا دیکھ لیا اس نے، لیکن ایسا گھبرا گیا کہ سیٹ بیلٹ لگا نہیں سکا. روک لیا گیا، کہا بھائی آپ نے سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگائی ہے؟ کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ ایسی الجھنوں میں تھا، ایسا پریشان تھا کہ مجھے خیال نہیں رہا. اور یہ کہہ کے اب لگا لی. تو اب ممکن ہے کہ وہ دیکھے کہ بھئی شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے واقعی غلطی ہو گئی، ممکن ہے جانے دے، ممکن ہے تھوڑا فائن کر دے. لیکن یا جانے دے یا فائن کرے، دونوں صورتوں میں انسان بہرحال بچ جائے گا. لیکن ایک وہ ہے کہ سیٹ بیلٹ بھی لگائی ہوئی نہیں ہے، جب روکا گیا کہا آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی، کہا نہیں لگاتا. کہا بھائی کیوں نہیں لگا رہے؟ قانون ہے. کہا میں نہیں مانتا آپ کے قانون کو، کر لیجئے جو کرنا ہے. بتائیے کیا اس کے بچنے کا امکان ہے؟ جس نے غلطی بھی کی اور غلطی کے اوپر ڈٹا ہوا بھی ہے اور اس کے بعد مقابلہ بھی کر رہا ہے. مجھے معاف کیجئے گا، بہت سے گناہوں کے سلسلے میں آج ہمارا عالم یہی ہے کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے، اس کے اوپر ڈٹا ہوا بھی ہے. یاد رکھیے شراب پینا ایک گناہ ہے، لیکن شراب کو حلال کہہ کر پینا یا شراب پی کر اس کے بارے میں صفائیاں دینا کہ ارے صاحب اس کی تو بڑی میڈیکل خصوصیات ہیں، اس سے تو بڑا انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، یہ ہے گناہ پر ڈٹ جانا. میوزک انسان اس کا عادی بن گیا کسی وجہ سے، خدا نخواستہ تو یہ گناہ ہے. لیکن پھر اس پر ڈٹ جانا کہ اسے منقبتوں میں بھی شامل کر لیا جائے، قصیدہ خوانی میں بھی شامل کر لیا جائے، یہی ہے گناہ پر ڈٹ جانا کہ ہاں ہیں کریں گے ایسا، بگاڑ لو ہمارا جو بگاڑنا ہے. یہ ہے آج کا معاشرہ، یہ ہے حالات. یاد رکھیے منقبت کے نام پر آپ میوزک لے آئیں تو میوزک حلال نہیں ہو جاتا. اس لیے یہ جملہ میں نے پہلے بھی کہا کسی مجلس میں کہ اگر آب زمزم کے ساتھ شراب ملا دی جائے تو شراب پاک نہیں ہو جائے گی، شراب پاک نہیں ہو جائے گی. میں نے بار بار اس بات کو سنایا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام، کیسی حیات طیبہ ہے، کیسی زندگی ہے جو میرے امام کی گزری ہے، اور کیسا تنگ و تاریخ قید خانہ ہے جس میں امام کو رکھا گیا. بس وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مگر اتنا تنگ و تاریخ قید خانہ کہ اس قید خانے میں امام پیر پھیلا کر لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹنا ممکن نہیں، اگر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو کھڑے ہونا ممکن نہیں. یا رکوع کے عالم میں رہیں یا پیر سمیٹ کے ایک گٹھری کی طرح اس قید خانے میں زندگی بسر کریں. امام کا کردار، امام کی سیرت، امام کی کردار سے متاثر ہو کر ایک داروغہ زندان میں امام سے محبت پیدا ہوئی، امام کی سیرت سے متاثر ہوا. لہذا امام سے کہا کہ آقا حاکم کو اس کی خبر نہیں ہوگی، مگر میں آپ کو اب آپ کی عبادات دیکھ کر، آپ کا اخلاق دیکھ کر، یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ اس تنگ و تاریخ قید خانے میں آپ کو چھوڑوں. لہذا ایک وسیع و عریض مکان کا امام کے لیے انتظام کیا جہاں روشنی بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے، اور امام کو اس تنگ و تاریخ قید خانے سے وہاں منتقل کیا. اب سر کتنی راحت کی بات ہے، کتنا سکون ہے. یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا اس پر، کتنا سکون ہے. تازہ ہوا بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے. ایک دن گزرا، اگلے دن جب پہنچا تو دیکھا امام بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں. کہا مولا
آپ پریشان ہیں؟ کہا جلدی مجھے اسے قید خانے میں پہنچا دو، اس لیے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ مولا وہ تنگ قید خانہ، تاریکی، نہ دن کے نکلنے کا پتہ چلتا ہے، نہ تازہ ہوا آتی ہے، آپ وہاں رہنا پسند نہیں کر رہے، وہاں رہنا پسند کر رہے ہیں، اور یہ جو اتنا وسیع مکان ہے، ایسا کیوں مولا؟ کہا ہاں اس لیے کہ اس مکان کے قریب ایک گویہ رہتا ہے، ایک موسیقار رہتا ہے۔ کہا جب وہ اپنے آلات موسیقی پر ریاض کرتا ہے، جب وہ گاتا ہے، تو اس کے گانے سے اور اس میوزک سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی تکلیف اس تنگ و تاریک قید خانے میں بھی نہیں ہوتی۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ ذرا سوچئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں فریب دے دے، ہم دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، ہم سمجھتے رہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، ہم سفیر بنے ہوئے ہیں اہل بیت کے، ان کا منقبت، ان کا پیغام، ان کی شاعری، ہم اس کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں، اور شیطان ہمیں دھوکہ دے دے، فریب دے دے، ہم سمجھ کے رہے ہوں کہ ہم عزاداری کا پیغام آگے لے کر جا رہے ہیں، اور ہمارا ہر جملہ، ہر لمحہ معصوم کو اذیت دے رہا ہو، امام کو تکلیف پہنچا رہا ہو، اور ہم اپنی بے شعوری کی وجہ سے خدمت عزا کرنے کے بجائے اس دجالی نظام کی خدمت میں مصروف ہو جائیں کہ جس سے مقابلے کے لیے ہم کو کھڑا کیا گیا ہے، جس کے مقابلے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے۔ دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ہم ساز و آواز پر جھومنے والی قوم نہیں ہے، سولیوں کو چومنے والی قوم ہے۔ احساس پیدا ہونا، ذرا غور کرنا ہے اس پر، کس رخ پہ ہم بڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ کے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے شیطان کا دھوکہ کہ وہ بری چیز کو، برائی کو ہمیشہ اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، سجا کے پیش کرتا ہے۔ انسان کو احساس بھی نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، سننے والے کی، پڑھنے والے کی، صاحب قلم کی، جسے بولنے کی طاقت دی ہے، جسے سنانے کی طاقت دی ہے، جسے پہنچانے کی طاقت دی ہے، وہ کوئی ہو جس کے پاس قوت نطق ہے، قوت گویائی ہے، قوت کلام ہے، وہ ہمارے شعرا ہوں، وہ ہمارے صحافی ہوں، وہ ہمارے خطبہ ہوں، وہ ہمارے اہل علم ہوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ صلاحیت جو عطا کی گئی ہے یہ کوئی معمولی صلاحیت نہیں ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے میں بار بار یہ بات پہنچا رہا ہوں اور دہرا رہا ہوں اس پیغام کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو بھی جو صلاحیت عطا کی ہے یہ کوئی معمولی صلاحیت نہیں ہے، اور ہر ایک کو چونکنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے بچے وہ تو پہلے ہی سے اس فریب کے اندر مبتلا ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ تو آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نئی نسل کو پہلے سے اتنا ان کے جذبات کو برانگیختہ کر دیا گیا ہے کہ وہ پہلے ہی سے انتظار میں ہے کہ کوئی چیز جو ہم کو پسند ہے اور مذہب اس سے روک رہا ہے، کسی طرح کوئی آگے بڑھ کے کہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم اس راہ پہ چل پڑیں۔ لہٰذا شعرا ہوں، علماء ہوں، تمام خطبہ، نوحہ خان، مدح خان، ہر ایک کی ذمہ داری، ان کی، ہماری نئی نسل کی نظریں آپ پر ہیں،
وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو سفیر اعظم سمجھتے ہیں, آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صرف تھوڑی سی مقبولیت کے لیے کہ لائک زیادہ مل جائیں, شیئر زیادہ ہو جائے, سوشل میڈیا پہ مقبولیت زیادہ ہو جائے, دنیا کے اندر میں پہچان زیادہ لیا جاؤں, میرے فالوورز بڑھ جائیں, نئی نسل وہ میوزک کی وجہ سے مجھ سے جڑ جائے. آپ ایک چھوٹا سا, جسے چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ کریں, وہ آپ کے جانے کے بعد بھی ان نسلوں کے اس راہ پر چلنے کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں ہمیشہ تاریکی میں اضافہ کرتا رہے. لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. ویسے ہی آج میڈیا نے ہمارے رول ماڈل بدل دیے ہیں, رول ماڈل ہمارے تبدیل کر دیے, بدل گئے رول ماڈل. آج ہوا کیا, حالات کیا ہیں؟ آپ میری طرف متوجہ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ادھر متوجہ رہیے, کوئی نقصان نہیں ہوا ہے الحمدللہ. اور ایک صلوات پڑھیے اس سے مل کے محمد. تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رول ماڈل بدل دیے گئے, یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا, بلکہ باقاعدہ ایک سروے ہوا, ایک سروے کیا گیا. یہ جو سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ایک بہت بڑا پاکستان کا اسلامی ادارہ ہے, اس نے ایک سروے کیا اور اس سروے کا وہ بیان کر رہے تھے. جب اس کی رپورٹ پیش کر رہے تھے تو باقاعدہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اپنے بچوں کا جائزہ لیں, اپنی نئی نسل کو دیکھیں. سروے یہ تھا کہ 6 سے 8 سال 10 سال کے بچوں کو انہوں نے جہاں پارک میں کھیلتے ہوئے دیکھا, جہاں دیکھا تو ان سے جا کے یہ پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. ہزاروں بچوں کے اوپر یہ سروے کیا گیا. تو وہ بڑے دکھ بھرے لہجے میں یہ بیان کر رہے تھے کہ اس سروے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں, کسی نے کہا میں فلاں فٹ بالر بننا چاہتا ہوں, میں فلاں فلم ہی کا ہیرو بننا چاہتا ہوں, سیلیبریٹی بننا چاہتا ہوں, میں فلاں شخص فلاں سیاستدان بننا چاہتا ہوں. کہا جتنے بچے تھے جن کے سامنے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, کوئی رول ماڈل ہوتا ہے, جن کے سامنے کوئی نمونہ عمل ہوتا ہے, ہر ایک کا جواب یہی تھا میں یہ بننا چاہتا ہوں, وہ بننا چاہتا ہوں, وہ بننا چاہتا ہوں. کہ کوئی ایک ایسا نہیں تھا ان میں کہ جس نے کہا میں سلمان فارسی بننا چاہتا ہوں, میں ابو ذر غفاری بننا چاہتا ہوں, میں بلال بننا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری امید کا چراغ گل ہو جاتا کہ عین اسی وقت یہ سروے کرتے ہوئے کہ میں نے ایک 5 برس کی بچی کو دیکھا, میں نے اس سے سوال کیا کہ بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو. وہ کہتے ہیں میرے لاکھوں سلام اس بچی کی تربیت کرنے والوں پر کہ اس بچی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا. جیسے ہی میں نے پوچھا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں, اس نے کہا میں بڑے ہو کے فاطمہ زہرا بننا چاہتی ہوں. تو ہم نے اپنے رول ماڈل تبدیل کر دیے, رول ماڈل تبدیل کر دیے اور آہستہ آہستہ اسی روش پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے معصوم کب تنہا رہ جاتا ہے. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں کہ معصوم تنہا کب رہ جاتا ہے. کسی کا شعر ہے, مجھے معلوم نہیں کہ شاعر کون ہے, مگر بات بڑی اچھی ہے. اس نے کہا گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے, گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے, ہم میں سے مگر کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے. یہ ایک حقیقت ہے, تاریخ میں یہ ہوا ہے, یہ ہوتا رہا ہے. معصوم کی آواز پر لبیک کہنے والے بظاہر بہت ہوتے ہیں, زبانیں بہت, مگر جب معصوم پکارتا ہے کہ آؤ آؤ, لبیک صرف زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے. بتاؤ دین کی راہ میں میرے ساتھ کھڑے ہو کے کیا قربانی پیش کر سکتے ہو, بتاؤ کیا دے سکتے ہو میرے ساتھ. اولاد قربان کر سکتے ہو, مال چھوڑ سکتے ہو, تجارت کا نفع قربان کر سکتے ہو, اپنی جان دے سکتے ہو. تو اب معصوم کہہ رہے ہیں لشکر حر کو نماز پڑھانے کے بعد امام نے جو نماز پڑھائی جس میں لشکر حر بھی شامل ہے, امام نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں یہ سید الشہداء کا شکوہ ہے کہ امام کہہ رہے ہیں
ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا پرست ہیں، اور دین کا وہ ان کے زبان کا چٹخارا ہے، زبان کا ذائقہ، بڑے بڑے دین کے نعرے لگاتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مگر جب دین پر عمل کرنے کا وقت آئے، جب دین آواز دے، پکارے، واقعی دیندار ہو، بتاؤ کیا قربان کرو گے اس راہ میں؟ کیا قربان کر سکتے ہو؟ اس وقت معصوم کہہ رہے ہیں دین پر عمل کرنے والے قلت دیانون، چند افراد، انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق افراد ہیں جو دین پہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اکثریت اپنے دین کا سودا کر لیتی ہے، اکثریت اپنے لیے ہلاکتیں خرید لیتی ہے، اکثریت اسی راہ پہ چلی جاتی ہے جس پہ سب چل رہے ہیں، مسلم اکیلا رہ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مولا میری بیوی، میرا بیٹا، میرا گھر، میرا بچہ، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا سرمایہ، اکیلا رہ جاتا ہے، معصوم اور معصوم کا نمائندہ۔ یہ ہوتا رہا، یہ ہو رہا ہے۔ اور عرض کیا تھا اسی منبر سے کہ کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی، کربلا جاری ہے، پھر لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے، پھر لبیک کہنے والوں کی ضرورت ہے۔ آسان مرحلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفلت جب غفلت بڑھ جاتی ہے تو کبھی اس غفلت سے چونکانے کے لیے کسی شاعر کا شعر کافی ہو جاتا ہے، مقرر کی تقریر کافی ہو جاتی ہے، وائس کا واس کافی ہو جاتا ہے۔ ایک تقریر کوئی ایسی سنی کہ زندگی بدل گئی، ایک کتاب کوئی ایسی پڑھی کہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی زندگی کا، انسان کا بالکل زاویہ ہی تبدیل ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ ابھی ایک انگریز خاتون کا میں نے کسی نے کلپ مجھے بھیجا، میں نے اس کو شیئر بھی کیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی ہے، بہت رو رو کے گڑ گڑا کے، اور وہ کہہ رہی ہے جو میری آنکھوں میں آنسو ہیں یہ آنسو شکر کے آنسو ہیں، یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں۔ کہا میں تو رہ جاتی، اس لیے کہ زندگی کے اس مرحلے میں آ گئی، میں بالکل ضعیف ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی تبدیل نہیں ہوتا، یہاں کے کوئی بدلتا نہیں ہے۔ کہا میں تو اسی راہ پہ چلتے ہوئے اپنا آپ کو برباد کر لیتی، ہلاک کر لیتی۔ کہا اتفاقاً میرے کانوں میں ایک قرآن کی آیت، کہیں سے کوئی پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، اس میں ایک آیت کے بعد ٹرانسلیشن ہوا، تو کہا کہ وہ آیت تھی، ایک آیت کہ جس نے میری زندگی بدل دی۔ کہا وہ آیت کیا تھی؟ کہا آیت میں نے سنی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا یہ آیت میرے کانوں تک آئی، اور جب اس کا ترجمہ میں نے سنا تو میں چونک کے رہ گئی۔ انگریز خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے میں چونک گئی، اور اس ایک آیت نے میرے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ یہ کہاں ہے، میں اس کو خود دیکھوں، میں اسے خود دیکھوں۔ کہا میں نے قرآن کریم خریدا نسخہ، اور اس وقت اس کو تلاش کیا، یہ آیت پڑھی، اور کہا جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد جو میں نے پڑھنا شروع کیا اور بنی اسرائیل کے واقعات پڑھے، سورہ بقرہ پڑھا، تو کہا ایسا لگتا تھا ہر لفظ پڑھنے کے بعد، ہر لفظ کہ یہ چیز تھی جس کا مجھے انتظار تھا، یہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اور رو رو کے کہہ رہی تھی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ یہ ایک آیت، تو کبھی کسی کو ایک آیت بدل دیتی ہے، کبھی ایک تقریر بدل دیتی ہے، کبھی ایک خطبہ بدل دیتا ہے، کبھی ایک شعر بدل دیتا ہے، کبھی کسی کا ایک کلام بدل دیتا ہے، کبھی کسی بزرگ کی ایک نصیحت بدل دیتی ہے۔ ایک لمحہ انسان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ بدل جاتا ہے وہ۔ لیکن کبھی کبھی غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اب نہ مقرر کی تقریر، نہ وائس کا واز، نہ شاعر کا شعر، نہ متکلم کا کلام، کچھ نہیں اثر کرتا۔ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی غفلت، جب غفلت اتنی بڑھ جائے کہ ہر شے بے اثر ہو جائے، تو اب بیداری لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شہید اٹھے اور اپنے خون کے چھینٹوں سے معاشرے کو بیدار کرے۔ اب ضرورت ہوتی ہے شہید کی، معاشرے کی سوکھی ہوئی رگیں، ان سوکھی ہوئی رگوں میں
تازہ خون دوڑانے کے لیے وہ اپنے جسم کو پامال کرا لے مگر معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل بن جائے، دل بن جائے۔ اور اب جب یہ شہید اٹھتا ہے معاشرے کے اندر، اسی لیے جن معاشروں میں، جن قوموں میں شہادتیں آپ کو نظر آئیں گی، وہاں ایک عجیب قسم کا علم، آگہی، بصیرت، شعور، اور اس بات پر میں آپ کو متوجہ کر کے آپ سب کو شامل کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات پر جتنا شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے کہ ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں جن کا کوئی معافی نہ ہو اور بچھڑ گئے ہو اور پتہ نہ ہو، بلکہ اس بات پر شکر کے سجدے کریں کہ 1400 سال میں دنیا نے 1400 رہبر بدلے، 1400 مکتب بدلے، مگر ہم 1400 برس پہلے جہاں کھڑے ہوئے تھے آج بھی اسی در پہ کھڑے ہوئے۔ شہید کے ساتھ وابستہ، اس مکتب شہادت سے وابستہ ہو جانا، پھر وہ قوم بے شعور نہیں ہو سکتی۔ اگر اس مکتب سے وابستہ ہونے کے بعد بھی کہیں بے بصیرتی اور بے شعوری ہے تو پھر غور کیجئے کہ وابستگی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کنیکشن کیسا ہے، لوز تو نہیں ہے، کبھی لائٹ جل گئی اور کبھی بجھ گئی۔ کنیکشن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، واپس پلٹنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا معصوم تنہا رہ جاتا ہے، لہذا ضرورت ہوتی ہے کہ شہید اٹھے، اور بحمداللہ ہر دور میں ہم اس مکتب سے وابستہ رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، اور کیا اس کا اجر اور صلہ ہے؟ کیا اس کا، بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں آخر میں کہ جو جاگ رہے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ سونے والوں کو جگائیں، جو بیدار نہیں ہیں کوشش کریں کہ بیدار ہوں۔ میں مثال ایک دیتا ہوں، ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ دو مسافر ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، رات کہیں مسافر خانے میں بسر کرنی پڑی۔ ایک ہے جو اطمینان سے پیر پھیلا کے سو رہا ہے، اور دوسرا ہے جو کبھی اٹھ کے بیٹھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر اپنے لباس کو ٹٹولتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، کمرہ بھی پرسکون ہے، فضا بھی اچھی ہے، دوسرا اطمینان سے سو رہا ہے، یہ جاگ رہا ہے۔ یہ کیوں جاگ رہا ہے؟ وہ سو اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جاگ اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس جو خزانہ ہے اسے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوؤں اور لٹ جاؤں۔ اگر اور سو رہے ہیں تو انہیں سونے دیجئے، اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مگر آپ جس مکتب سے وابستہ ہیں وہاں آپ تک وہ حقیقی ایمان پہنچا ہے، لہذا اس کو محفوظ رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خود بھی جاگیں اور اوروں کو بھی جگاتے رہیں۔ بیداری کا یہ کارواں آگے بڑھتا رہے، یہ قافلہ آگے سے یاد رکھیے۔ اہل بیت تو اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم کہ ان سے جو حقیقتاً وابستہ ہو جائے وہ نجات پالے گا۔ اب یہ کہ نام تو ان کا بہت زبانوں پر ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، نام تو بہت زبانوں پر ان کا ہے مگر وراثت ہر ایک کو نہیں ملی ہے۔ نام کا زبان پہ ہونا، اس سے دھوکہ نہ کھائیے گا۔ میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں، لہذا بات دیکھیے، ایک شخص ہے، دریا بہہ رہا ہے، بلکہ دریا سے پہلے بارش برستی ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں کہ جن پر یہ بارش گرتی ہے تو سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھولوں میں حسن آ جاتا ہے، درختوں پہ بہار آ جاتی ہے، ہر طرف سبزہ زار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جن سے پانی گزر جاتا ہے، ان پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ نہ صرف اثر نہیں ہوتا بلکہ وہاں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اہل بیت کے کردار میں تو وہ عظمت ہے کہ جیسے ایک مقناطیس اپنی طرف ہر لوہے کے ٹکڑے کو کھینچتا ہے، اس طرح اہل بیت کھینچتے ہیں۔ لیکن
زبان تک نام آ جانا اور ہے، ان کے کردار کا اثر، ان سے وابستگی کا اثر وہ ہر جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ملتا ان سے اسے ہے جو لینے کی نیت کے ساتھ آئے، جو اس نیت کے ساتھ آئے۔ دریا بہہ رہا ہے، ایک شخص آیا ہے، دریا کے اندر اتر گیا، غوطہ لگایا اس نے، کچھ دیر کے بعد نکلا، سچا موتی لے کے نکلا۔ دوسرا آیا، اس نے جال پھینک دیا، یہ مچھلی لے کے نکلا۔ تیسرا آیا، اس نے ہاتھ پیر دھوئے اور یوں ہی واپس پلٹ گیا۔ دیکھیے دریا کے اندر تو سب کچھ موجود تھا، جو جس نیت سے آیا وہ لے کے گیا۔ اہل بیت کے پاس تو سب کچھ موجود تھا، جو سلمان بننے کی نیت سے آیا وہ 10 درجے کا ایمان لے کے گیا، جو ابوذر بننے آیا وہ 9 درجے کا ایمان لے کے گیا۔ اور ایسے بھی تھے کہ کسب فیض کرتے رہے، شاگردی اختیار کی، مگر صرف شاگرد بن کے رہ گئے، کردار میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی، کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ لہذا اس راہ میں آگے بڑھنا، قربانی ہم کل بھی دینے کے لیے تیار تھے، اور آج بھی وہ جذبات، ذرا سا کہیں غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس پردے کو آپ چاک کریں تو کتنے اس راہ میں قربانی دینے کے لیے، بلکہ علن اعلان کہتے ہیں کہ آؤ اس راہ میں قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑے، کتنی بڑی قربانی۔ عراق میں ظالم حکمراں کی حکومت ہے، ظالم کا دور حکومت شباب پر ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں پہ شدید مظالم کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کچھ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان نوجوانوں سے سب کو بٹھا دیا گیا قطار میں، بندوقیں لیے ہوئے، ظالم کے سپاہی چاروں طرف موجود ہیں، اور ایک سوال ہے، اس کا صحیح جواب دینا، اس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ وہی سوال جو اس سے پہلے متوکل عباسی نے اپنے دور میں عبد السکیر سے کیا تھا، جو اس کے بیٹوں کے معلم ہیں، اپنے بیٹوں کے، متوکل کے اپنے بیٹوں کے معلم، ان سے سوال کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کی خبر لو، تم نے جو معلم رکھا ہے وہ عاشق اہل بیت ہے، تمہارے بچوں کے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو چکی ہے، تو اتنا بڑا دشمن اور تیرے بیٹے اہل بیت کے محب۔ کہا اچھا، کہا آج آزماؤں گا۔ بلایا معلم کو بھرے ہوئے دربار میں، کہا بس ایک سوال، دیکھیں تقیے میں ہے، ایک سوال اتنا بتائیے، آپ نے میرے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی، بہت اچھی تعلیم ان کی ہو رہی ہے، بس اتنا بتائیے، میرے یہ بیٹے بہتر ہیں یا نعوذ باللہ علی کے بیٹے حسن و حسین، ان دونوں میں؟ اب آپ سمجھ لیجیے کیا سوال۔ بس کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر تقیہ جائز نہیں ہے، لہذا تقیہ کا پردہ چاک کر کے کہا کہ اے متوکل کیا بکواس کرتا ہے، کہاں تیرے بیٹے، کہاں میرے آقا کے فرزند جوانان جنت کے سردار حسن و حسین، تو تقابل کرتا ہے؟ یاد رکھ، تو، تیری اولاد اور تیرا پورا خاندان ان سب سے کہیں بہتر میرے آقا کے غلام قمبر کے جوتے کا تسمہ ہے، وہ بھی اس سے بہتر ہے، کیا تقابل کیا جا سکتا ہے؟ نتیجہ یہاں یہ گدھی میں سوراخ کر کے زبان کھینچ لی گئی اور زندہ دفنا دیا گیا۔ وہی تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو، ظالم حکمراں ہیں، نوجوان گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، سوال وہی کہ بتاؤ وقت کا حاکم افضل ہے یا فاطمہ کا لال افضل؟ پہلا جوان جس سے یہ سوال ہوا، اس نے بڑے جوش کے عالم میں، محبت کے عالم میں کہا کیا بکواس کرتا ہے، کہاں تیرا یہ پلید حکمراں اور کہاں جوانان جنت کے سردار؟ گولیاں چلی، چند لمحے جوان تڑپا، روح پرواز کر گئی۔ دوسرے جوان کو کھڑا کیا گیا، تم جواب دو۔ اس نے پہلے والے کے مقابلے میں اور زیادہ شدت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ گولیاں چلی، دوسرا لاشا زمین پہ پڑا ہوا ہے، تیسرے کو کھڑا کیا،
2 لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہیں، ظالم ان کو ٹھوکریں مار رہا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ اظہار محبت کرے، یہ بھی چاہتا ہے کہ حق بات بیان کر دے، مگر ایک عجیب کیفیت ہے، آخر کچھ نہ کہہ سکا، جو ظالم چاہتے تھے اس بات کی تائید کر دی، بیٹھ گیا، اور اس کے بعد پھر کوئی کھڑا نہ ہوا، ہر ایک نے ظالم کی تائید کر دی، وقت گزر گیا، واقعہ آگے بڑھ گیا زمانہ، یہ تیسرا جو قربانی، ہر ایک کے اندر قربانی کا ایک سا جذبہ نہیں ہوتا، یہ قربانی دینا تو چاہتا تھا مگر وہ حوصلہ نہیں پیدا کر سکا، بعد میں بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، مولا ایک لمحے کی تو بات تھی، آپ کی رضا مل جاتی، جنت مل جاتی، میں ایک لمحے کے لیے میں فیصلہ نہ کر سکا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں اپنی جان نہ دے سکا، میرا دعوے یوں ہی رہ گئے، بہت رویا، بڑی توبہ کی، سو گیا، جب سویا ہوا تھا خواب میں اس نے دیکھا کہ حرم امام حسین ہے، اور حرم امام حسین میں زائرین موجود ہیں اور مخلوقات ہیں، کہا امام حسین خود تشریف رکھتے ہیں، حضرت عباس ساتھ میں ہیں، اور سامنے وہ دونوں جنازے رکھے ہوئے ہیں، ان شہداء کے جنازے رکھے ہیں، امام نے ان میں سے پہلے کو دیکھا جس نے پہلے اپنی قربانی پیش کی تھی، اور امام نے حضرت عباس کو خطاب کر کے کہا کہ اسے گنج شہیدہ میں دفناؤ، دوسرے کو دیکھا اور کہا اسے میری ذریح میں علی اکبر کے پاس دفنا دو، میرے بیٹے علی اکبر کے پاس دفنا دو، یہ دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے، آخر جب اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ بول پڑا، عالم خواب میں بول پڑا، کہا مولا وہ جس نے پہلے جان دی، پہلے شہادت پیش کی، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ آپ کی ذریح میں دفن کیا جائے اور دوسرا والا گنج شہیدہ میں دفن کیا جائے، مگر ایسا کیوں؟ امام نے کہا تو سمجھا نہیں، وہ پہلا والا جب کھڑا ہوا تو اسے یقین تو تھا کہ میں مار دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود اس کے سامنے کسی کی شہادت نہیں ہوئی تھی، یقین تو تھا مگر پھر بھی ایک گنجائش تھی تھوڑی سی کہ شاید نہ بھی مارا جائے، لیکن جب دوسرا کھڑا ہوا تو اس کے سامنے ایک شہید کا جنازہ پڑا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک مومن خون میں لوٹ رہا تھا، کہ اس وقت کھڑے ہو کر قربانی پیش کرنا کہ جب اپنے سامنے ایک قربان کو پڑے ہوئے دیکھے، یہ زیادہ بڑی قربانی ہے۔ اب سمجھئے کہ یہ مکتب کیسا جذبہ شہادت کا پیدا کرتا ہے، یہ تو 2 شہیدوں کا تذکرہ ہے، مگر ان 2 شہیدوں کو حوصلہ کہاں سے ملا؟ حوصلہ وہیں سے ملا جہاں ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا، انصار یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہماری شہادت ہو جائے، اصحاب یہ چاہتے تھے کہ پہلے ہماری شہادت ہو جائے، ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا۔ ہاں شب عاشور بی بی نے یہ منظر دیکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر اصحاب سے کہہ رہے تھے دیکھو ایسا نہ ہو ہمارے زندہ رہتے ہوئے اولاد رسول پہ کوئی زخم آ جائے، اور ادھر حضرت عباس بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے یہ اصحاب حسینی جو ہے نا یہ ہمارے مہمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے زندہ رہتے ان پر کوئی حرف آ جائے، ہر ایک سبقت کر دینا چاہتا تھا۔ ہاں زادار وہ یہ شہادت کا جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ شہادت کا جذبہ اس میدان سے ملا کہ جہاں ایک بھائی بہن سے کہہ رہا تھا اے بہن کوئی ایسا لباس پہن لینا جو اسیری کے لیے مناسب ہو، اس لیے کہ میرے باہر تمہیں اسیر کیا جائے گا، اور بھائی بہن سے کہہ رہا تھا زینب مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی، اے زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، نماز شب میں مجھے یاد رکھنا، وہیں سے یہ جذبہ ملا عزادارو۔ اور ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، عجیب بات صرف مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں حوصلہ میں پڑھ چکا، بس سنیے گا کیسے زینب نے رخصت کیا، عجیب عالم ہے۔ زینب کون ہے جو یہ کہہ کے چلی تھی مدینے سے کہ اے ابن عباس مجھے بھائی سے جدا نہ کرنا ورنہ زینب مر جائے گی،
زینب بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے گی، مگر آج وہی زینب ہے جو بھائی کو رخصت کر رہی ہے۔ عزادارو، کیا جناب زینب نے سچ نہیں کہا تھا؟ ارے یہ تو صدیقہ ہے، یہ تو چادر تطہیر کی وارث ہے۔ یقیناً جناب زینب نے جو کہا تھا، علماء کہتے ہیں اگر حسین یوں ہی رخصت ہو جاتے تو زینب کی روح بھی نکل جاتی، مگر جب جانے لگے تو اتنا کہا، زینب کربلا تک کی قربانی میرے ذمے، کربلا کے بعد تمہاری ذمہ داری۔ اے زینب، اسلام کو کربلا بچائے گی، مگر کربلا کو تمہیں، علماء کہتے ہیں یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا کہ جس نے زینب کو مرنے نہیں دیا۔ اب عجیب عالم ہے، اب عجیب عالم ہے۔ سنیے گا بس آخری روایت، راوی کہتا ہے، یزیدی لشکر کا راوی یہ کہتا ہے 11 محرم کو قافلے کو اس طرف سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے۔ ارے ہمارے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو جلدی میت پہ چادر ڈال دی جاتی ہے کہ چاہنے والوں کی بار بار نظر نہ پڑے، مگر ہائے غریب زہرا، جلدی ریت پہ سید کا لاشا پڑا تھا اور بہن بھائی کے پاس سے۔ راوی کہتا ہے، اب سن لیجئے ذرا روایت، راوی کیا کہہ رہا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے پہلے لاش حسین کو دیکھا، پھر بکھرے ہوئے لاشوں پہ نظر ڈالی، کہ اس کے بعد اس بی بی نے 5 مرثیے پڑھے۔ کہا عجیب بی بی، عظیم بی بی تھی، بڑا قد و قامت والی، اس بی بی نے 5 مرثیے پڑھے۔ کہا عجیب عالم تھا، اس کے مرثیوں کی کیفیت یہ تھی کہ انسان وہ انسان، کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر پاس کی زمین کو گیلا نہ کر چکے ہوں۔ کہ میں نے خود دیکھا، ہر ناقے کے سامنے کی زمین گیلی تھی۔ کہ اس بی بی نے کیا مرثیے پڑھے؟ کہ پہلے تو اس نے لاشے کو دیکھ کے کہا، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے سمجھے عزادارو، شاید مطلب یہ تھا، اے اپنے خون میں لوٹنے والے، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور اس کے بعد اس بی بی نے، سنیے گا، کہ پہلا مرثیہ یہ پڑھا، اے نانا رسول خدا، آپ پر زینب کا سلام۔ اے نانا، یہ آپ کا حسین ہے، نانا جسے آپ نے دوش پہ سوار کیا، جس کے لیے سجدے کو طول دیا۔ نانا ذرا دیکھیے تو صحیح، آج اس کا لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہے، آج اس کا جسم پامال ہے۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے۔ پھر دوسرا مرثیہ، 3 پڑھوں گا، دوسرا مرثیہ، کہ اے اماں فاطمہ زہرا، آپ پہ زینب کا سلام۔ اماں ذرا اپنے حسین کی حالت تو دیکھیے جسے آپ نے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ اے اماں، آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اماں، ارے میں کیسے بیان کروں؟ جانتے کس عالم میں زینب نے بھائی کو دیکھا؟ خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، نہ جسم پر سر تھا، نہ بدن پر لباس تھا۔ ارے لباس تو لباس، سلیم ابن بجدل سالم جب آگے بڑھا، دیکھا لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ جانتے ہیں ظالم نے کیا دیکھا؟ کہ سید کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، اس نے چاہا کہ انگوٹھی کو اتار لے، مگر انگلی اتنی زخمی تھی، اتنا ورم تھا کہ انگوٹھی اتر نہ سکی۔ جانتے ہیں ظالم نے کیا کیا؟ ایک ٹوٹا ہوا خنجر لایا، انگلی کو پتھر پہ رکھا، سلام اس شہید پر، ایک انگوٹھی کے لیے جس کی انگلی کو کاٹ دیا گیا۔ اے اماں، یہ آپ کا حسین منہ کے بل پڑا ہے، اور اے اماں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اماں، آپ کا جنازہ تاریکی شب میں اٹھا، مگر ذرا دیکھیے ہمارے سروں پہ چادریں نہیں۔ اور آخری بات، رکا
کا آخری جملہ سنیے گا، اور اس کے بعد کہا بھیا حسین اگر کسی کا کوئی عزیز کھو جائے تو امید ہوتی ہے کبھی مل جائے گا، اگر بیمار ہو جائے امید ہوتی ہے شفا ہو جائے گی، مگر اے بھیا تو نہ تو کہیں کھویا ہے اور نہ بیمار ہوا، تو میری آنکھوں کے سامنے زخمی پڑا ہے۔ اتنا بتا دے بھیا تیری زینب کو کیسے قرار آئے، بھیا یہ بہن کیسے صبر کرے، اے بھیا تیرا پیغام زمانے کو پہنچ۔ بارے الہی ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، محبوب اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہے جان مال ست و آبرو کی حفاظت فرما، بارے الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما، جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما، بار الہی امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع